السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على حبیبه ورسوله سیدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. عقیدت و محبت کے ساتھ ایک بار بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ تعالی نے ہم سب لوگوں کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ہمارے اندر بھی نعمتیں، باہر بھی گرد و پیش نعمتیں، اور دور دراز تک نعمتیں. اللہ تعالی نے فرمایا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے انسانوں جو کچھ زمین میں ہم نے پیدا کیا ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے. ہمارے فائدے کے لیے زمین میں سب چیزیں پیدا کی گئیں. ہم ان کو کھاتے پیتے اپنی ضرورت میں، دواؤں میں اور دوسرے معاملات میں استعمال کرتے رہتے ہیں. فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اللہ تعالی نے چاند اور سورج تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. وہ چکر کاٹتے رہتے ہیں ایک عادت کے مطابق. اگر چاند اور سورج نہ ہوں تو ہماری زندگی کے اندر کتنے وبال آئیں، کتنی پریشانیاں ہوں، ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ ان سے ہمارا کتنا بڑا فائدہ. صرف یہ نہیں کہ سورج کی روشنی سے دنیا میں گرمی رہتی ہے، ہمارے بدن کا وٹامن ڈی اسی سے قائم ہے. اور جتنے نباتات ہیں اور نباتات کے اندر قوتوں کی جو کچھ تاثیر ہے وہ سب کے سب یہ سورج کی روشنی اور چاند کی چاندنی کے اثرات ہیں. یہ اللہ تعالی نے کرم فرمایا ہے جو کہ ہمارے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا. یہ نعمت ہے اللہ کی. اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے روزی فراہم کی. یہ انگور کی بیلیں اور انار وغیرہ پھلوں کی بہت ساری قسمیں یہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کی. تم ان سے کچھ تفقہ بھی حاصل کرتے ہو اور اپنا رزق بھی فراہم کرتے ہو. تمہارے تعیش اور آرام اور لذت شناسی کا بھی کام دیتے ہیں یہ پھل، اور ساتھ ہی تمہارے بدن کے اندر قوت پیدا کرنے کا بھی ذریعہ ہے. اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا
کہ ہم نے یہ چوپاؤں میں کتنے جانور ایسے پیدا کیے کہ جو تمہارے لیے حلال کیے اور تم ان کو کھا کر اپنا رزق فراہم کرتے ہو۔ اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے تمہارے جمال کے لیے اس زمین کے اوپر بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں جن سے ہم اپنی زینت اور خوبصورتی کے کام انجام دلایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے اولاد اور پوتے پوتیاں بھی پیدا کی۔ اگر یہ نہیں ہوتا ہے تب آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ تنہائی کی زندگی کتنی اجیرن ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بھی اللہ کا احسان ہے، فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے تمہارے قبیلے اور تمہارے دوست احباب پیدا کیے، اعزاء اقربا اولو الارحام کو وجود دیا۔ اگر ہمارے ارد گرد اور ہمارے ماحول کے اندر ہمارے رشتہ داروں کا وجود نہ ہو تو اس وقت بھی ہمیں اپنی تنہائیوں کا کتنا احساس ہوتا ہے، اور جب کوئی بڑا خاندان آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے تو اس وقت ترستے ہو کہ میرا بھی خاندان اگر یہاں ہوتا تو میں ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرتا۔ آدمی کے ساتھ ایک میجورٹی ہوتی ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اگر میجورٹی کوئی آدمی کی قوت اور نعمت نہ ہوتی تو الیکشن میں سب لوگ یا تو ہار جاتے یا سب لوگ جیت جاتے، اور یہ میجورٹی ہی کا ایک فائدہ آدمی کو پہنچتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کسی اعزاز کی جگہ پر کھڑا کر لیتا ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالی نے خود ہمارے وجود کے اندر کتنی نعمتیں رکھی ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کتنی نعمت ہیں۔ اللہ نے آنکھ دی، کان دیے، زبان دی، ہاتھ دیے، ہاتھ میں چلنے کی قوت دی، انگلیاں دی، انگلیوں میں ناخن اور پورے بنائی۔ اللہ تعالی نے ہمارے منہ میں دانت رکھے، ہمیں اللہ نے سونگھنے کی قوت ناک میں دی، چلنے پھرنے کی ہمارے اندر طاقت دی، ہمارے پاؤں کئی سو جوڑوں پر مشتمل بنائے۔ اگر وہ جوڑ نہ ہوتے تو ہم دیوار کی طرح کھڑے رہتے، چل نہ پاتے۔ اللہ تعالی نے ہمارے اندر کتنی نعمتیں پیدا کی۔ ارشاد فرماتا ہے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کہ کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں پیدا کی اس کے حسن و جمال کا انتظام کرنے کو اور اس کے دیکھنے کے لیے؟ اور کیا ہم نے اس کے دو لب اور ایک زبان نہیں پیدا کی؟ اگر یہ دو لبوں کی جگہ پر چونچ ہوتی جیسے مرغے کی چونچ تو تمہاری کیا کیفیت ہوتی؟ ذرا اندازہ کرو۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ انسانوں کو ہونٹ دیے گلاب کی پنکھڑی جیسے، اور اگر اس نے کسی کانٹے کی جیسی چونچ دی ہوتی، سارس کی جیسی لمبی چونچ اللہ نے عطا کی ہوتی تو انسان کا حسن و جمال کہاں ہوتا؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ تعالی فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو سوچنے سمجھنے برے اور بھلے کو امتیاز کرنے کے لیے ہدایت کی عقل دی ہے۔ اگر یہ عقل نہ ہو تو آدمی کتنا ہی بڑا کروڑ پتی ارب پتی بن جائے، کتنی ہی بڑی مالیت اس کے پاس ہو، کتنا ہی بڑا اس کا خاندان ہو، مگر راستے پہ چلے گا تو بچے پتھر پھینکیں گے، لوگ گالیاں دیں گے، نہ اس کے علم کی کوئی قدر ہے، نہ اس کے چہرے کی خوبصورتی کی کوئی قدر ہے، نہ اس کی مال دولت کی کوئی قدر ہے، نہ اس کے خاندان کی وجاہت کی کوئی قدر ہے۔ جب عقل ہے تو آدمی بڑا قدر والا ہوتا ہے، بڑی عزت ہوا کرتی ہے۔ یہ سب نعمتیں اللہ نے گرد و پیش ہمارے رکھ دی، ہمارے اندر سمو دی، مگر کہیں بھی قرآن میں اللہ نے نہ فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں عقل دی، تم پر احسان جتاتا ہوں کہ تمہیں زبان دی،
تم پر احسان جتاتا ہوں کہ بدن میں روح ہوگی، تم پر احسان جتاتا ہوں کہ تمہیں بھلے اور برے کے امتیاز کرنے کے لیے قوت فکر عطا کی. یہ کہیں بھی احسان اللہ نے نہ جتایا، مگر احسان جتایا تو یوں کہ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالی، ارشاد فرماتا ہے کہ قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اے پیارے محبوب، آپ اعلان کر دیجئے کہ لوگوں تم اپنے مسلمان ہونے کا احسان میرے اوپر مت رکھو، بلکہ اللہ احسان جتاتا ہے کہ تمہیں اس نے ایمان کی ہدایت دی. کوئی اپنے مسلمان ہونے کا احسان نہ اللہ پر رکھے نہ رسول اللہ پر. یہ تو کرم ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا کہ تمہیں اسلام کی دولت عطا کر دی ہے. ورنہ اس دنیا میں زیادہ تر کون ہیں پتا ہے؟ قیامت کے دن کی ایک حدیث سنیے. میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں اللہ تعالی علی رؤوس الاشہار تمام مجمع عام میں آدم علیہ السلام کو مخاطب فرمائے گا، ارشاد فرمائے گا یا آدم، اے آدم، بعث النار کو اپنی اولاد میں سے الگ کر دو. یعنی جہنمیوں کی تعداد جتنی ہے ان کو اپنی اولاد میں سے الگ کرو. سمجھ میں آئی بات؟ جتنے جہنم میں جانے والے ہیں آپ کی اولاد میں ان سب کو الگ کر دو. تو وہ عرض کریں گے یا رب کم من کیا کم، کتنے میں سے، یعنی کتنی اولاد میں سے کتنے جہنمی الگ کروں، کئے پرسنٹ جہنمی الگ کروں. تو اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا من کل 1999 فرمائے گا اللہ تعالی اے آدم جہنمیوں کو اپنی اولاد میں سے ہر 1000 میں سے 999 جہنمی الگ کرو. 1000 میں سے کتنے جنتی بچے؟ ایک جنتی 1000 میں. یہاں تو پرسنٹیج بھی نہیں بن رہا ہے، یہاں تو پرسنٹیج کا پوائنٹ بن رہا ہے. ذرا آپ سوچو 1000 اولاد میں سے 999 جہنمی الگ کرو اور ایک جنتی چھوڑو. اس طرح پر اب آپ سوچو اس دنیا میں اللہ تعالی نے ہر 1000 میں 999 جہنمی رکھے اور تم ایک. تو یہ کتنا بڑا احسان ہے رب العالمین کا، کتنا بڑا احسان ہے. اس دنیا میں کیڑے مکوڑے اربوں خربوں ایک ایک شہر میں پیدا ہوتے مگر انسان بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں ان کے مقابلے. تو اب ایک انسان مقابلے میں ایک پورے شہر کے کیڑے مکوڑوں کے مقابلے میں کون عزت والا ہے، کون قدر و منزلت والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی، ان میں سے انسان کو عزت دی، مگر پھر فرمایا کہ ہم نے ان میں سے جن کو ایمان کی دعوت دی ہے وہی عزت والے ہیں، اور باقیوں کو ہم نے اصل صافین میں دھکیل دیا، نچلے طبقے میں ڈال دیا. تو اب ایمان والے کتنے تھوڑے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدم اپنی اولاد میں سے اتنے جہنمی الگ کر دو. تو اب وہ جہنمی الگ کریں گے. اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بہت تھوڑے رکھے ہیں، بڑے مقدر والے تھے جن کو ایمان کی دولت عطا ہوئی. سمجھ گئے؟ باقی سب جو جماعت پھیلے ہوئے کوئی ان کی حیثیت خدا کے دربار میں نہیں ہے. اگر عزت اور حیثیت حاصل ہے رب کے یہاں تو ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. عزت اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے،
ان کی عطاؤں سے مسلمانوں کی، بے شک۔ اور کوئی بھی عزت والا نہیں، کوئی عزت والا نہیں۔ اس وجہ سے اب آپ سوچو کہ جتنی بڑی دولت اتنی ہی بڑا اس کے لیے خطرہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنے ہی بڑا اس کا خطرہ ہوتا ہے، اور جتنا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اس کی حفاظت کا انتظام بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب آپ ایسے نہیں سمجھیں گے، یوں سمجھیں کہ اگر آپ کے پاس 10-5 پاؤنڈ کے نوٹ پڑے ہوں تو کوئی خاص آپ خاطر میں نہیں لاتے، مگر 50-50 پاؤنڈ کی پوری 2-4 گھنٹیاں ہو جیب میں پڑی ہوئی تو کہیں بھیڑ میں بھی جانا چاہیں گے تو بہت سبر کے جائیں گے، ان کو بچا کے لے جائیں گے۔ آخر کیوں؟ مجھے بتائیے یہ کیوں؟ 5-10 کے لیے آپ نے کوئی اہتمام حفاظت نہیں کیا، اور جب موٹی گٹیاں ہو گئی تو اب حفاظت زیادہ ہونے لگی۔ کیوں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جتنی زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے اس کے برباد ہونے کا خطرہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی حفاظت کا انتظام بھی اتنا ہی زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ تو آپ کے ارد گرد نعمتیں بے شمار ہیں، بہت کچھ اللہ نے دولتیں دی، روپیہ پیسہ دیا، آل اولاد دی، اس نے بزنسیں دی، اس نے ہمیں کھیتیاں دی، اس نے ہمیں ہمارے اعزا اقربا دیے، اس نے ہمارے لیے زمین پر رزق پھیلا دیا، پھر اس نے ہمارے اندر کتنی نعمتیں رکھی، آنکھ، کان، یہ دانت، یہ زبان، یہ ہونٹ، یہ رومیں بدن کے، یہ ہماری یہ اوپر کی بھویں، یہ آنکھ کی پلکیں، یہ سب کچھ اگر غور کرتے جاؤ تو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اللہ نے اتنی نعمت دی ہے کہ اس کا حساب نہیں لگا سکتے، مگر کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہ جتایا اور فرمایا تو یہ فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تم پر احسان جتاتا ہے کہ تمہیں ایمان کی ہدایت عطا فرمائی ہے، صاحب ایمان بنایا ہے۔ تو اب سمجھ میں آ گئی بات کہ ساری نعمتیں کیا ہیں؟ ہیچ ہیں، ایمان کے مقابلے میں ساری نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نارمل حال میں آدمی بڑا بے وقوف ہوتا ہے اور اپنے ایمان کے معاملے میں گھل مل ہو جاتا ہے، ادھر ادھر لڑکنے لگتا ہے، مگر جب فسادات ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی گردن کاٹی جاتی ہے، ان کی آبروئیں لوٹی جاتی ہیں، ان کے مکانات جلائے جاتے ہیں، ان کو جیل میں سوتا جاتا ہے، تب کوئی یہ کہنے نہیں آتا کہ مجھے مت مارو، میں کافر ہونے کو تیار ہوں۔ اس وقت کیوں نہیں کہتے میرے بچوں کو تم قتل مت کرو، میں کافر ہونے کو تیار ہوں؟ اس وقت کیوں نہیں کہتے؟ نارمل حالات میں آدمی بھاگنے لگتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تب یاد آتی ہے یہ نعمت کتنی قیمتی، اس وقت آدمی اس کی حفاظت کا اہتمام کرتا۔ اب آپ یاد رکھو کہ اس نعمت کی چوری پر، اس کی ڈکیتی پر بے شمار مخلوقات تمہارے آگے پیچھے اندر باہر سب لگی ہیں۔ اس کے چوری کرنے پر، ڈاکہ ڈالنے پر، اس کو غارت کرنے پر، ایمان کی دولت کو غارت کرنے پر سب کتنے لگے ہوئے ہیں۔ آپ روپیہ تجوری میں بند کر دو تو کوئی شیطان نہیں آتا ہے کہ اس میں سے نکال کر کے لے جائے، سب روپے جتنے ہیں وہ اپنی جگہ پر بچے رہتے ہیں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اسے بہکانے پر لگا رہتا ہے، بدعملی اور بدعقیدگی کی تعلیم دیتا رہتا ہے، یہ کرو وہ کرو وہ کرو، بہکاتا رہتا ہے۔
تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب کے ساتھ کہاں؟ تو آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو فرمایا ہاں ولیکن اسلم، لیکن میں نے اس کو مسلمان بنا لیا۔ تو ہم شیطان کو مسلمان ہم تو نہیں بنا سکتے، رسول پاک نے بنا لیا، مگر وہ ہم کو کافر بنوا سکتا ہے۔ اس لیے اس شیطان سے ہمیشہ آدمی کو محفوظ رہنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہر موقع پر شیطان کی طرف سے تنبیہ کرا دی۔ یہاں تک حال ہے کہ جب آدمی قرآن عظیم پڑھنے لگے تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب قرآن پڑھنا چاہو تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ قرآن تو ہدایت کا خزانہ ہے، برکتوں کا گنجینہ ہے، رحمتیں اترتی ہیں۔ ایسے موقع پر شیطان کی کے معاملے میں اللہ کی پناہ لینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ اپنی پناہ میں رکھ لے شیطان بردی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر کے آدمی ہدایت بھی پاتا ہے اور گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ قرآن اور حدیث پڑھ کر کے دنیا میں گمراہ بن کر کے پھیل رہے ہیں۔ یہ قادیانی کیا ہیں اور دوسرے بد مذہب کیا ہیں آپ نہیں جانتے؟ یہ لوگ قرآن ہی پڑھ کر کے تو لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ تقویۃ الایمان پڑھو گے تو اس میں ہر باب میں کئی آیتوں کا ذکر ہے۔ تو اس لیے رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن حکیم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اس وقت بھی اعوذ باللہ پڑھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کھانا پڑے ہو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، ورنہ تمہارے کھانے میں شیطان داخل ہو جائے گا۔ تو اب دیکھو شیطان ہر جگہ پھرا ہوا ہے، سوچ رہا ہے کہ اب کھائے تو اس کے کھانے میں بھی انگلی ڈالو، اس میں بھی اپنا چھوٹا ثابت کر دو، یہ ہر وقت چاہتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو اس کی ناک کے اندر شیطان اپنا بستر لگا لیتا ہے۔ تو جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو 2 یا 3 مرتبہ اپنی ناک میں پانی ڈال کر دھو لے۔ کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب؟ حضور یہ فرما رہے ہیں اس کو کوئی سونے کی جگہ ہی نہیں ملی تھی پوری دنیا میں، جو آ کر کے اسی ایئر کنڈیشن بٹلے میں بستر لگا دیا اس نے۔ کیا اس کو پڑا ہوا تھا؟ مطلب صرف یہ تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس میں سو کر اپنی نجاستیں تمہاری سانس کے ذریعے سے تمہارے دل تک پہنچائے۔ ہمیشہ اسی فکر میں وہ لگا رہتا ہے کہ تمہیں بہکائے۔ اس لیے آدمی سونے سے پہلے بھی کچھ دعائیں پڑھ لے تاکہ شیطان کے وہ اثرات تمہارے دل تک نہ پہنچ سکیں، تمہارا دماغ خلل میں نہ آئے۔ ایسی دعائیں بھی رسول پاک نے بتائی۔ پھر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے تو یہ دعا پڑھے اللہم جنبنا الشیطان، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اے اللہ ہم دونوں کو شیطان سے بچا کر رکھ، اور اے اللہ ہم دونوں کو جو اولاد ملے اس کو بھی اس سے شیطان کو دور کر دے اور شیطان سے اسے بچا لے۔ فرماتے ہیں یہ دعا پڑھ لیا کرو فَإِنْ قُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ، اگر یہ دعا پڑھنے کے بعد دونوں نے آپس میں ملاپ کیا اور اللہ کی طرف سے اولاد مقدر ہو گئی تو فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شیطان اس کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا پائے۔ دیکھتے ہیں ہم کہ لوگ یہ دعا پڑھتے نہیں ہیں تو بچے بیمار پڑتے ہیں، ان جموں کا ہوتا ہے، ان کی سانس پھولنے لگتی ہے، طرح طرح کی بیماریاں۔ درد کرو
نظر لگ گئی، جناتی نظر، انسانی نظر، یہ وہ، ارے یہ سب تو وہ چیزیں ہیں جن کا علاج ہے، مگر سنو بڑا نقصان شیطان کا یہ ہے کہ یہ دعا نہیں پڑی تو شیطان نے اب اس بچے کو آوارہ بنایا، اس کو غنڈا بنایا، چور کٹ بنایا، ڈاکو بنایا، نہ معلوم کیا کیا بنایا۔ اس وجہ سے رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ آدمی اپنے ایمان اور ایمانی کردار کے تحفظ کے لیے ہمیشہ شیطان کی طرف سے چوکنا رہے، مگر آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ارے شیطان کیا بگاڑ لے گا، ماریں گے ایک دھکا، پاک کے لیے کھیل کے اس پار، یہ آدمی سمجھتا ہے، اور یہ نہیں سمجھتا کہ شیطان انسان کو اپنا تماشا اور کھلونا بنا دیتا ہے، لولے کی طرح جیسے چاہتا ہے وہ نچاتا ہے۔ پھر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی تو آپ نے پڑھی ہوگی، سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں کہ ان هذه الحشوش محتضرہ، کہ یہ بیت الخلاء لیٹرین جتنے ہیں یہ سب شیطانوں کا کانفرنس ہال ہیں، سمجھ گئے؟ یہ جتنے لیٹرین ہیں یہ شیطانوں کا، ان هذه الحشوش محتضرہ، یہ شیطانوں کا کانفرنس ہال ہیں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهَا، جب اس میں جاؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو شیطان کوئی بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ ورنہ میں نے تو بہت سے لوگوں کو سنا کہ بیت الخلاء میں گئے کہ اچھے خاصے نکلے تو دماغ کی چول ہل گئی ہے، اور یہ دیکھو یہ آئے تو بے ہوش ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مگر میرے آقا سرور کائنات نے پہلے ہی شیطان کی طرف سے ہم لوگوں کو متنبہ کر دیا تھا، تو تم کیوں ان کے فرمان کی طرف سے بے نیاز بیٹھے رہے؟ یہ چاہیے تھا کہ اپنی حفاظت کا انتظام کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف میں بیٹھے تھے کہ عشاء کی نماز کے بعد حضرت ام المؤمنین صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا، جو رسول پاک کی زوجہ مکرمہ مطہرہ ہے، وہ عشاء کے بعد مسجد میں رسول پاک کی مزاج پرسی کے لیے آئیں کہ اندھیرا ہے، کوئی ہے بھی نہیں، اکیلے میں رسول پاک سے پوچھ لی جائے کہ کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، کیسی طبیعت ہے، مزاج پرسی کر لیں۔ تھوڑی دیر بیٹھی، پھر انہوں نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو اب میں گھر چلوں۔ حضور نے یہ کیا کہ وہ جیسے ہی کھڑی ہوئی، آقا کائنات سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنچانے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے۔ سبحان اللہ، کیا اس کریم کا کرم ہے، بیویوں کے اوپر کتنی رحمتیں برستی ہیں، ذرا سوچئے۔ دروازے تک پہنچانے آئے، جب پہنچانے آئے تو دیکھتے دروازے پر ایک لمحے کے لیے حضرت صفیہ بھی کھڑی ہو گئی اور میرے آقا بھی کھڑے ہو گئے، کیونکہ آقا کو تو اب باہر جانا نہیں تھا، اب اس لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ اب وہ کھڑی ہوئی، اتنے میں رسول پاک دیکھتے ہیں کہ دو صحابی حضرت اسید ابن حضیر اور بشیر ابن کعب، یہ دو صحابی مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے، اور اچانک دیکھا کہ رسول پاک مسجد کے دروازے میں کھڑے ہیں اور ایک عورت کی سامنے ہے، تو ان دونوں نے فوراً اپنا رخ موڑ لیا کہ ایسے میں مسجد کے اندر جانا مناسب نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ سوچ کے مڑے تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، فرمایا مکانکما، ٹھہرو اپنی جگہ پر۔ وہ دونوں رک گئے، فرماتے ہیں ہذہ صفیہ بنت حیی، سنا یہ صفیہ بنت حیی میری بیوی ہے، سن لو۔ ان لوگوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی پاکی، ہمارے دل میں کوئی برا خیال نہیں آیا تھا، سمجھ گئے؟ برا خیال نہیں آیا تھا،
کہ اندھیرے میں رسول پاک کس عورت کے ساتھ مسجد کے دروازے پر ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ خیال ہمارے دل میں نہیں آیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان ہر وقت انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی برا خیال پیدا کر دیتا کہ رسول پاک کے بارے میں تمہارے دل میں یہ خیال آ جاتا کہ نہ معلوم رسول اللہ اکیلے میں مسجد کے دروازے پر اندھیرے میں ایک اجنبی عورت کے ساتھ کیوں کھڑے تھے، یہ بدگمانی رسول کے بارے میں آ جاتی تو پھر جو آدمی رسول پاک کے بارے میں بدگمانی کرے تو مسلمان رہ جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ تو ایک جھٹکے میں شیطان تمہارا ایمان لے کے چلا جاتا، اس لیے میں نے فوراً روکا کہ سنا یہ صفیہ بنت حیی میری بیوی ہے، یہ مت سمجھ لینا کہ کوئی اور ہے ورنہ تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ مگر ان حضرات نے فرما دیا، عرض کر دی یا رسول اللہ کی پاکی ہمارے دل میں برا خیال نہیں آیا تھا، مگر رسول پاک پھر بھی تنبیہ کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی خیال نہ آیا، ہو سکتا ہے 2 روز 4 روز کے بعد ہی شیطان دل میں کوئی برا خیال نہ دے، اس لیے میرے آقا نے دروازہ بند کر دیا۔ اب یہ سب باتیں اور اس طرح کی حدیثیں اگر سنانا شروع کر دوں تو ابھی لائن لگی ہے کہ شیطان کتنے کونوں میں انسانوں کو برباد کرنے میں لگا رہتا ہے۔ یہ تو ایک شیطان ہے، اور اصلی شیطان جو انسانوں کے روپ میں ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کے دلوں میں انقلاب پیدا کر کے اس کو نیکی سے برائی کی طرف، اچھائی سے خرابی کی طرف، اور خوش عقیدگی سے بدعقیدگی کی طرف، ایمان سے کفر کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ قرآن میں اسی لیے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ اے اللہ تو ہمیں پناہ میں رکھ اس شیطان سے، اس سے جو کہ انسانوں کے دلوں میں دغدغے اور وسوسے پیدا کرتا ہے، طرح طرح کی باتیں وہ لیا کر کے آدمی کو ورغلاتا ہے۔ کون؟ من الجنۃ والناس، یہ وہ ہیں جو جنات میں بھی ہوتے ہیں اور انسان میں بھی۔ تو جناتوں کے شیطان رفتار میں گرفتار ہو جاتے ہیں، مگر انسانوں کے شیطان، حدیث میں رسول پاک نے فرمایا کہ اس مہینے میں تسلسل فیہ مردۃ الجن الا مردۃ الانس، فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سرکش جنات جو کہ شیطان کہلاتے ہیں وہ سب کے سب بیڑی بنا کر جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور مگر مردۃ الانس سرکش انسان وہ چھٹار سانڈ کی طرح گھومتے رہتے ہیں، وہ ان کو بہکائیں گے، ان کو بہکائیں گے، ان کو ورغلائیں گے، ان کو ورغلائیں گے۔ اس لیے رفیقان ملت، عزیزان گرامی، صرف لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے کر وہی شیطان نہیں بھاگتا ہے، ہاں، بلکہ اس کے لیے تمہیں کچھ اور بھی پڑھنا پڑتا ہے۔ اس لیے کبھی یا رسول اللہ کہہ کر وہ شیطان بھگانا پڑتا ہے، اور کبھی یا علی یا موت کا کر کے اس شیطان کو بھگانا پڑتا ہے۔ اس لیے ان شیطانوں کا بھی علاج انسانوں کے اوپر ضروری ہے، کیونکہ ایمان لوٹنے پر یہ دونوں بھیڑے ہوئے۔ ہم نے اپنے ایک بزرگ سے سنا کہ ہمارے ایک بزرگ جنگل میں گئے تھے، وہ ریاضت کرنے کے لیے کہ ذرا وہاں پر کچھ ریاضتیں کریں اور مجاہدات کریں، جنگل میں رہ کر سارے انسانوں کی طرف سے بالکل بے نیاز ہو کر اللہ اللہ یاد میں رہے۔ تو وہ اسی درمیان دیکھتے کیا ہیں کہ جنگل میں ایک بہت لمبا آدمی کی طرح لیٹا ہوا تھا،
اور ایک تھان کپڑے کی چادر اوڑے ہوئے تھا. یہ قریب پہنچے کہ یا اللہ اتنی بڑی لاش کہاں سے یہاں پر موجود ہے. آ کر کے اس کو ہلایا. کون ہو تم یہاں پر جنگل میں سوئے؟ ارے مجھ سے پوچھتے کون ہو؟ میں حضرت ابلیس علیہ علیہ. آپ پہچانتے نہیں ہیں؟ میں ہوں. یہاں کیا کرنے آئے؟ تمہارا تو کام شہروں میں لوگوں کو بہکانے کا ہے. اس جنگل میں کیا کرنے آئے؟ تمہیں سے بچنے کے لیے تو میں اس جنگل میں آیا تھا. یہاں تو کیا کر رہا؟ ارے صاحب فلانے مولوی میں نے پیدا کر دیے ہیں. بڑی مدت کے بعد آرام سے سونے کا موقع ملا. اس لیے آپ یہ مت سمجھیں کہ میرا مشن رکا ہوا ہے، کام رکا ہوا ہے. اس لیے رفیقان ملت، عزیزان گرامی، آپ خوب اچھی طرح یہ دونوں قسم کے شیطانوں کو پہچان کر رکھیں اور اس سے حفاظت کا انتظام کریں. اس زمانے میں آدمی کو شیطانوں سے بچانے کا سب سے بہترین نسخہ امام احمد رضا کا نام گرامی. ان کی نسبت، ان کی محبت، ان کے تعلق کا جب کوئی ذکر کر دیتا ہے تو بس اس کے بعد سارے شیطان دم دبا کر بھاگتے ہیں، دم دبا کر بھاگتے ہیں. اس لیے رفیقان ملت، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ دونوں قسم کے شیطانوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے عمل کو محفوظ رکھے، اور ان سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے اور ان کے شر سے بچائے. اللہم ربنا اقمنا علی السنة والجماعة وإذا توفيتنا فتوفنا عليها. اللهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله، ما شاء الله.